أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا، سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام نیک کیے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق، اور اس کو خوش نہیں آتے بے انصاف۔ یہ پڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان تحقیقی، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو مت رہے شک لانے والوں سے۔ تو یہ چند آیات جو پڑھی گئیں ان کا تعلق پہلی دو آیتوں کا ما قبل والی آیت کے آخری جملے سے ہے۔ چونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک کا پچھلی آیت میں، اس میں سے ایک وعدہ تو دنیا میں یہودیوں سے بچا کر کیا ہے، قتل سے بچانا، اور پھر طبی موت دینا بعد میں، پھر آسمانوں میں ان کو لے جانا، پھر ان کے ماننے والوں یا ان کی نبوت کے قائلین کو کیا ہے فوقیت دینا۔ تو یہ تو سارے دنیا کے اندر گزر چکے، اور یہ آخری وعدہ تھا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر سب ہماری طرف آؤ گے اور فرمایا ہم جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کریں گے جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو وہ فیصلہ اب ان دو آیتوں میں پہلی میں ذکر ہوا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کافر ہیں تو ان کو عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو یہاں کافر سے مراد صرف وہ کافر نہیں جو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، بلکہ یہاں کفر سے عام کفر مراد ہے، چاہے وہ کافر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے ہوں، یا وہ کافر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں الہ بنا لیا۔ وہ عیسائی جو ابتدا میں تو ٹھیک تھے، لیکن بعد والوں نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا اللہ کا ہمسر مانا اور الہ کہنا شروع کر ڈالا۔ ان سب کے لیے فرمایا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو سخت عذاب دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا کا عذاب تو گزر چکا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، جو بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے مقابلہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو بعد میں ذلیل و خوار ہوئے، یہودیوں کو بھگا دیا گیا ان کے علاقوں سے، کئی قید میں پڑے، اس طرح عیسائیوں کا حال ہوا، ان کے ملک ان سے چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتوحات عطا فرمائیں، اور بہت سارے بلاد جو ہے عیسائیوں کے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس طرح دوسرے کافروں کو بھی، تو یہ دنیا میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے، وہ پھر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جب موقع آئے گا وہ بھی ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو مطلب کافروں کا عذاب دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا، لیکن مومنوں کا یہ ہے کہ اگر دنیا میں ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو گئی تو یہ دنیا کا ان کی تکلیف اور عذاب جو ہے ان کی آخرت میں کفارہ بن جائے گا، اور آخرت میں ان سے یا تو عذاب ختم کر دیا جائے گا یا کم از کم خفیف اور ہلکا ضرور کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ صرف کافروں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ آگے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے،
فیوفیہم اجورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے پورے دیں گے۔ تو یہاں ایمان سے مراد بھی وہی خاص طور پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور ان کو صحیح طریقے سے ماننا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ انسان تھے، بشر تھے، حضرت مریم صدیقہ کے بیٹے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہودیوں جو ان کے نسب میں طعن کر رہے تھے، حضرت مریم کو تہمت لگا رہے تھے، وہ سب جھوٹ ہے۔ تو صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بھی نہ مانیں اور اچھے کام بھی کریں، سارے ایمان کے تقاضے بھی پورے کریں، تو فرمایا ان کے سارے اجر مکمل طور پر ان کو دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں کمی کریں، کیونکہ کمی کرنا ایک ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ جو آیات ہم تم پر پڑھ رہے ہیں اور تحقیقی باتیں جی، تو یہ سب کچھ یہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پیچھے واقعہ بیان ہوا تو یہ در حقیقت جملہ معترضہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے، زکریا علیہ السلام کے یہ واقعات سارے ہم نے کیا ہے تیرے اوپر پڑھی ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہے نشانیاں، یا سے مراد نشانی، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تیرے اوپر یہ نشانیاں کس کی، یعنی تیری نبوت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ ذکر الحکیم، اور دوسرا یہ قرآن پاک ہے، ذکر حکیم سے مراد قرآن پاک۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری تلاوت شدہ چیزیں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی نبوت کے یہ دلائل ہے۔ تو گویا یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سب کچھ کس نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا، یہ دلائل بھی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوئے۔ آگے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آگے در حقیقت سابقہ شبہ کی کیا ہے تائید ہے، اور اسی کا ذکر دوبارہ گویا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھ رہے تھے، یہودی کہہ رہے تھے نعوذ باللہ، تہمت لگا رہے تھے، ولد الزنا کہہ رہے تھے، اور عیسائی معبود بنا رہے تھے، تو فرمایا ایسا نہیں ہے، یہودی بھی غلط کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں جی۔ باقی عیسائی جو معبود بنا بیٹھے وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ تو قدرت کے نمونے ہیں جی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت کے نمونے دکھاتے رہتے ہیں، اور اس کی مثال ایسے دیکھ لو جیسے آدم علیہ السلام ہے، کہ خود دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو آدم علیہ السلام کی مثال تو اس سے بھی عجب ہو جائے گی، زیادہ عجیب ہو جائے گی، کیونکہ ان کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بلکہ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا جی۔ مٹی کا ان کا ڈھانچہ جب بنا دیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے روح پھونک دی، کن فیکون ہو جا، بس وہ بن گئے۔ تو وہاں نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ تو دیکھو کسی کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے بنا دیا جیسے آدم علیہ السلام، اور حضرت حوا کو بغیر کیا ہے ماں کے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، تو گویا ان کے باپ تو ہوئے لیکن ان کی ماں کوئی نہیں ہے۔ تو اب ایک صورت تھی کہ ماں ہو اور باپ نہ ہو، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی ماں حضرت مریم صدیقہ طاہرہ طیبہ موجود تھی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے اور قدرت کے نمونے ہیں۔ تو وہی فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم کی مثال، ان کو مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ آگے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ سارا کچھ جو اوپر بیان ہوا ہے تو یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ٹھیک ہے، یعنی هو الحق من ربک، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو لہذا فلا تکن من الممترین، آپ کو مخاطب شک میں نہیں ہونا چاہیے، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے جی، کہ جنہیں آپ شک نہ کریں، ظاہر آپ تو شک کرنے والے نہیں ہیں، اس سے مقصود دوسروں کو سنانا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو بیان ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، سب ٹھیک ہے، حق ہے، اور اس کو مان لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب بظاہر تو یہ ہے کہ کسی کو شک نہ ہو، گویا اصل میں تو آپ کو فرمایا جا رہا ہے، لیکن مقصد یہ کہ کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شک کرتا ہے، اب اس کے بعد کیا اگلی آیت میں اس کے لیے رزالہ شک کے لیے مبالغہ کا تذکرہ آ رہا ہے
جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔